بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شب برات میں نفل نماز ادا کرنے کا صحیح طریقہ۔ شب برات سے پہلے یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل پڑھے جائیں۔ جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھیں تو اس کو پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان دے دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور انشاءاللہ اس کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ شب برات کی نفل نمازیں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اس طرح پڑھیں، 70,000 حاجتیں بھی پوری ہوں گی۔ ناظرین، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاں تشریف فرما تھے۔ رات تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے سے نکلے، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نکلی، مگر میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا۔ وہاں آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں اور شہداء کی بخشش کے لیے استغفار فرما رہے تھے، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب تو آپ کے کام میں لگے ہیں اور میں دنیاوی حاجت میں ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، مگر اس رات اللہ مشرک، کینہ رکھنے والا اور پاجامہ ٹہنوں سے نیچے رکھنے والا اور ماں باپ کو ستانے والا اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف نگاہ کرم نہیں فرماتا۔ 15 شعبان کی رات 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد آتی ہے، وہ رات 15 شعبان کی ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت تاریخ بدل دی جاتی ہے، مغرب کے وقت سے طلوع فجر تک یہ رات شب برات کہلاتی ہے۔ اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز سے پہلے 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے، اور وہ 6 رکعت کس طرح ادا کرنی ہے وہ طریقہ جان لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ فرض نماز ہے۔ فرض نماز کے ساتھ ساتھ سنتیں ادا کریں، نوافل ادا کریں۔ یہ سب ادا کرنے کے بعد آپ اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہونے کے بعد 6 رکعت نفل نماز آپ کو ادا کرنی ہے، وہ بھی دو رکعت کر کے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنا ہے، پھر 2 رکعت پڑھیں، پھر سلام پھیرنا ہے، 2 رکعت کر کے 3 مرتبہ میں 6 رکعت ادا کریں۔ سب سے پہلے آپ کو 2 رکعت نفل نماز کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ جس طرح دوسری نمازوں میں کرتے ہیں، نفل نمازوں میں اسی طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ بس ذہن میں ایک خیال لانا ہے کہ ان رکعتوں کے وسیلے سے اور اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ میری عمر میں فراگی فرمائے، میری عمر میں برکت فرمائے، میری عمر دراز کرے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یعنی عمر درازی کے لیے آپ یہ نماز ادا کر رہے ہیں۔ نیت باندھنے کے بعد دوسری نمازوں میں جس طرح آپ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی سورت ملاتے ہیں۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کر کے ٹھہریے، پھر سجدے میں جائیں، اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے کریں۔ 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، اس کے بعد کوئی دوسری سورت ملا لیں، پھر رکوع سجدہ وغیرہ کریں۔ 2 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ آپ سورہ یاسین پڑھیں گے۔ اگر آپ سورہ یاسین نہیں پڑھ سکتے تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد پھر 2 رکعت نفل نماز آپ کو نیت کرنی ہوگی۔ اب ان 2 رکعتوں کو پڑھنے سے پہلے، نیت باندھنے سے پہلے
آپ کے ذہن میں ایک بات ضرور ہونی چاہیے، وہ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرمائے، مجھے آفتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ یہ کہنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر نیت کریں گے، جیسے دوسری نماز ادا کرتے ہیں۔ جیسے پہلے آپ نے 2 رکعت ادا کیا ہے، اسی طرح سے ہر ارکان کو ادا کریں گے، رکوع سجدہ وغیرہ سب کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد آپ کو سلام پھیرنا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر سے آپ کو 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو سورہ یاسین یاد نہیں یا آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ 21 مرتبہ پھر سے سورہ اخلاص پڑھیں گے۔ آپ کی 4 رکعت نماز ادا ہو گئی۔ اب آخر کی جو 2 رکعت نماز بچی ہیں، ان دونوں رکعتوں میں آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اپنا محتاج بنائیں، دوسروں کا محتاج نہ بنائیں۔ محتاجی، غریبی، مفلسی سے اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھیں۔ یہ ذہن میں رکھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کریں گے۔ پہلی نمازوں کی طرح یہ نماز بھی ادا کر لیں گے۔ ویسے ہی یہ 2 رکعتیں ادا کریں گے، سلام پھیریں گے۔ پھر سے آپ کو اگر سورہ یاسین یاد ہے تو پڑھ لیں، اگر سورہ یاسین یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ یہ 6 رکعت نماز مکمل ہونے کے بعد آپ کو دعائے نصف شعبان پڑھنی ہے۔ اگر آپ کو دعائے نصف شعبان یاد نہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں۔ دعائے نصف شعبان پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے اور دعا میں ان 3 چیزوں کے بارے میں ذکر کریں گے۔ یا اللہ، ان نمازوں کی برکت سے، شب برات کی برکت سے مجھے عمر دراز عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما۔ اس کے بعد دعا کریں گے، یا اللہ ان نفل نمازوں کی برکت سے میرے گھر میں برکتیں نازل فرما اور مجھے آفتوں اور بلاؤں اور تمام مصیبتوں سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد یہ دعا کریں گے کہ نمازوں کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی اور مفلسی سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد جو بھی آپ کے ذہن میں دل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، انشاءاللہ ان نمازوں کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم پر اپنا رحم فرمائے اور برکتیں نازل فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ایسے اسلامک واقعات کی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔